بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے ہم رمضان سے متعلق سوالات جو ہیں روزوں سے متعلق ان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان سوالوں کی طرف اور مزید جانے سے پہلے ایک سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں جبکہ صراحت کے ساتھ ان کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، صراحتاً اس کے لیے آیا نہیں ہے، جیسے کھانے کا تذکرہ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پینے کا تذکرہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے ہو جائے، کوئی کسی کو زبردستی قے کر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی حجامت کرا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طرح سے عورت کے لیے حید و نفاس آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سب کی دلیلیں قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہیں۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی بھی چیزیں جن کے لیے کھلی ہوئی دلیلیں نہیں ہیں لیکن روزہ ٹوٹ جانے کا حکم اس سے لگتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی ہاں، لگتا ہے۔ ان میں سے جن چیزوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں غذا پہنچانے کے لیے، ان کا ذکر تو نہیں ہے، اس لیے انجیکشن کا تذکرہ ہی نہیں تھا پہلے، تو اس کا ذکر کہاں سے رہے گا؟ لیکن علماء نے اس کو کھانے پینے کے معنی میں رکھا۔ کھانے پینے کا مقصد بھی انسان کو دن میں غذا پہنچانا ہے، تو دن میں اگر کوئی اس طرح کے انجیکشن لگاتا ہے جس سے اس کو غذا حاصل ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، بس انجیکشن لگاؤ آپ کے جسم میں کھانے پینے کی مقدار مکمل ہو جاتی ہے، تو ان انجیکشنوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے قیاس کیا اور کہا کہ یہ بھی اسی کھانے پینے کے حکم میں آتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی جیسے شہوت کے ساتھ جمع کرنا ایک شہوت ہے، جبکہ انسان روزے کی حالت میں اپنی شہوتوں سے باز آ جاتا ہے، اپنی خواہشات نفس سے، تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، مباشرت کرنے سے تو حکم آیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شہوت کے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ انسان میرے لیے ہی اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اگر شہوت کو نہ چھوڑے تو اس سے روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی دن میں شہوت کے ساتھ اپنی منی نکالتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایسی صورت اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ یا تو اسے کہیے کہ جمع کے معنی میں ملحق ہے، یہ کہ شہوت کے ساتھ جیسے مباشرت کرتا ہے یہ بھی اسی کا حکم میں داخل ہے، یا یوں کہیے کہ انسان کا اس طرح سے نہیں ہے بلکہ منی کا شہوت سے نکلنا یہ خود روزہ توڑنے کے باعث، اس لیے کہ شہوت تو چھوڑ دینا چاہیے اور شہوت کے کرتے ہی یہ سب کام کرتا ہے، تو پھر اسی حکم میں آتا ہے۔ چاہے اس پر قیاس کیجئے کہ یدو استعام ہو شہوت ہو من اجلی، جیسے حدیث میں ہے کہ اپنے کھانے پینے کو اور اپنے خواہشات شہوت کو روک دیتا ہے میری وجہ سے، تو شہوت نہیں روکتا ہے تو روزہ توڑ دیتا ہے، اسے کھانا چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کا صراحتاً حکم تو نہیں موجود ہے لیکن اس معنی میں وہ بھی داخل ہے کہ آدمی خود سے شہوت کے ساتھ مزید نکالے۔ ایسے ہی یہ ہے کہ اگر کسی کی منی شہوت سے نکلتی تب تو روزہ ٹوٹنے میں اتفاق علماء کا، لیکن آدمی ایسے ہی سویا ہوا ہے دن میں اور اس سے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس حالت میں حالت نوم پر تو اس پر کوئی حکم ہی نہیں لگتا ہے۔ جب سو رہا ہو تو سونے والے کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا، اگر اس کی منی نکل جائے یا حالت نوم میں سونے کی حالت میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو مار دیا، یا ایسے ہی سوتے ہی کسی کو تھپڑ مار دے زور سے، تو اس پر کچھ حکم نہیں ہے کہ یہ چیز ڈھکیل دے ٹوٹ جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اس حالت میں اس کی عقل اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک حکم اور بھی بیان کر دیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منی کے علاوہ ایک چیز مزی ہوتی ہے، یعنی وہ پانی ہلکا سا جو کسی بھی شہوت کے تصور کے وقت نکل جاتا ہے۔ شہوت کے تصور کے وقت، ایسی کسی چیزوں کے تصور کے وقت، کسی تصویر کو دیکھنے کے وقت، یا ایسے ہی انسان کے تصوراتی زندگی میں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، یا کہ کوئی چیز پڑھتا لکھتا سوچتا یا دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو شہوت نہیں ہوتی ہے، لیکن شہوت سے پہلے ایک طرح کا پانی نکلتا ہے جو لذیذ ہو جاتا ہے، جو گاڑھا ہوتا ہے، ہلکا سا یعنی چپچپا ہوتا ہے، اس کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ شہوت کے ساتھ نہیں وہ ہوتا ہے، تو یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو منی کے ساتھ ملانا آسان نہیں ہے،
اس لیے کہ منی کے ساتھ شہوت ہوتی ہے، اس میں ضرور شہوت ہوتی ہے۔ اور ایک قاعدہ جان لینا چاہیے کہ کوئی چیز اگر کسی کام کے ذریعے سے روزہ صحیح ہوتا ہے تو اس کے توڑنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور دلیل اس کے خلاف نہ ہو تو کوئی چیز ثابت نہیں۔ شریعت میں جو چیز ثابت ہے پہلے سے کسی حکم سے، تو اس کو مٹانے، توڑنے، باطل کرنے کے لیے بھی نیا حکم موجود ہونا چاہیے۔ تو جب نیا حکم اس میں نہیں موجود ہے تو وہ چیز قائم نہیں رہتی ہے۔ لہذا جو چیزیں کسی معنی میں آ جاتی ہیں تو ان پر قیاساً اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن جو کسی معنی میں نہیں آتی ہیں نہیں جوڑا جاتا ہے، لہذا مزی کے نکلنے سے روزہ توڑنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو ویسے بھی مزی کو شہوت کے درجے میں مانا نہیں جاتا، اس میں صرف جیسے وہ منی نکلنے سے آدمی کے اوپر غسل لازم آتا ہے، لیکن مزی نکلنے سے غسل نہیں لازم آتا، وضو ہی ٹوٹتا ہے، اس جگہ کی صفائی لازم آتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ افطاری کے وقت کیا کیا دعا کرنا چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی دعا منقول بھی ہے؟ ایک بہت سا اختلافی مسئلہ ہے بہتوں کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز کا فرق جان لینا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی دعا کرتے ہیں اور آپ کو اس وقت دعا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے کہ آپ اس وقت دعا کرو، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو مطلقاً دعا کرنا، کوئی بھی دعا کرنا منع نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی اس دعا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے بتائی جاتی ہے۔ وہی دعا آپ اپنی طرف سے کہیں اور یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے، ہم کو معلوم کہ ہم یہ دعا کر لیتے ہیں تو اس پر دوسرا حکم لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو اس پر دوسرا حکم لگتا ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ یعنی وہ صحیح ثابت ہے یا ان سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگر صحیح ثابت ہے تو آپ کی حدیث ہوئی، اور اگر وہ آپ کے سے صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے تو آپ کی حدیث کہنا، آپ کی دعا کہنا یہ ثابت نہیں ہوا۔ لہذا یہ حکم لگانا کہ ہم رسول کی دعا پڑھتے ہیں یہ وہاں غلط ہو جاتا ہے جب وہ صحیح ثابت نہ ہو۔ اسی لیے کچھ دعاؤں کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر دعا کرنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ صائم آدمی کے لیے حدیث میں دو خوشی کے وقت ہیں، ایک تو جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، اور ایک وہ خوشی کا وقت ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی روزوں کا ثواب حاصل کرے گا۔ افطاری کے وقت کی جو خوشی ہے کہ ایک عبادت مکمل کر لیا ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی خوشی ہے کہ اس وقت دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول بھی ہوگی، اس لیے کہ صائم کی دعا بھی، افطاری کو جو دعا کی جاتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک شام کا وقت ہے، ایک صبح کا وقت ہے۔ تو شام کے وقت میں اگر اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں اور وہ کہ روزے سے ہے تو یہ خوشی کا مقام ہے۔ ایسے اس وقت جو اچھے اعمال کے کرنے کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو افطاری کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لہذا آپ کوئی بھی دعا کریں جس کے اندر کسی سے رشتے کی کاٹنا نہ ہو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، کوئی ایسی بد دعا نہ ہو، تو وہ اور قابل قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا آئیے کہ یہ جو سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا افطاری کے وقت کی کوئی دعا منقول ہے، تو ہم اس میں جواب دیں گے کہ ایک دعا نقل کی جاتی ہے جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی حدیث حسن ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں وہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جس حدیث کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں کی کتابوں میں عام طور سے نہیں ہے، لیکن ابو داؤد کچھ سنن کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، سنن ابی داؤد میں وہ روایت پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے گا اس کے بعد افطاری کرے گا تو وہ یہ کہے گا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ ہم نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ یہ حقیقت میں اگر یوں الفاظ سے دیکھیں تو یہ دعا نہیں ہے، اللہ کا ایک شکر ادا کرنا ہے کہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری روزی پر افطار کیا۔ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ میں ہم کو یہ دے دے، ہم کو وہ دے دے، ہم کو دے دے، گرچہ کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ ثنا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی تسبیح بیان کریں گے تو آپ کی جو مطلوبہ دعا ہوگی اللہ کے ہاں خود مقبول ہو جائے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے عظیم ترین دعا جو شدت و مشکلات کے وقت پڑھی جاتی ہے
وہ حضرت یونس کی دعا ہے، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں اس پر تاریکی کے اوپر تاریکی کے اندر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم ظالموں میں سے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے دے، لیکن بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، تسبیح کرنا، تقدیس کرنا، اور خاص طور سے ایسے اسماء کا استعمال کرنا صفات کا جو اللہ کے ان معاف کرنے والے رحمت کرنے والے الفاظ، جو صفاتی نام ہیں جس میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو اور قریب لاتی ہیں، اور وہ آپ کی مطلوبہ دعا جو آپ کے دل میں ہے اللہ کو معلوم ہے وہ پاس ہو جاتی ہے، منظور ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا تو ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ حقیقت میں کچھ بہت سے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن ثابت نہیں ہے پوری طرح سے، اور کچھ نے کہا کہ یہ رسول کی دعا نہیں لیکن بعض لوگوں کی دعا ہے جو حسن ہے، مرسل ہے، حسن وغیرہ کی دعا ہے، حسن ہے، مرسل ہے۔ اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اخلاص کے ساتھ رکھا، اور تیری رزق پر افطار کیا نہیں، تیرا شکر ادا کرتے کہ تو روزی بھی دیا کھانے کے لیے۔ تو ایک تو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کا تذکرہ، دوسرے شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ دعا تو نہیں ہے لیکن دعا کا مقصود پورا کر دیتی ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے ہم اس کی توثیق توضیف کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن بنا میں دعا پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اللہ کی تسبیح اس وقت کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور ایک دعا جو اور وارد ہوئی ہے ذہب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے افطاری کے بعد، یہ دعا جس کے معنی ہیں کہ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق اور گلے تر ہو گئے، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بحیثیت دعا نہیں ہے لیکن ایک حقیقت واقعہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم نے روزہ رکھا، گرچہ کہ ہمیں پیاس لگی اور ہمارے گلے خشک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اجر و ثواب دیا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی دعا نہیں لیکن اس طرح سے اللہ کی تعریف و تقدیس کے بعد اور حقیقت حال کو بیان کرنے کے ساتھ دعا منظور ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا اسے آپ سخت گرمی کے دنوں میں آپ نے پڑھی ہوگی، پڑھا ہے جیسے اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن انسان اس دعا کو پڑھتے ہیں تو کچھ حرج نہیں ہے، یہ بھی ہے اللہ کے رسول ایسا کہتے تھے، ایسے وہ بھی کہنے کا ثبوت اگرچہ کہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن آپ اپنے طور پر کہنا چاہتے ہیں تو کچھ، اس کے علاوہ جتنی بھی دعا آپ اس وقت کرنے چاہیں بہتر ہے۔ اسی لیے خاص طور سے افطاری کے وقت کے بارے میں آپ لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میں لوگ زیادہ تر کھانے پینے اور اس کی تیاری اور اس کے انواع و اقسام کو دیکھنے اور اس پر غور کرنے، اس پر نظر پوری گڑا کے رکھتے ہیں، جما کے رکھتے ہیں، اور اس طرح سے یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے کچھ دعا کر لیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، یا اپنے ان لوگوں کے لیے جو مر چکے ہیں یا جو زندہ، ان کی صحت و عافیت اور نیک اعمال کے لیے، اپنے بھی مستقبل کے لیے یہ سب دعائیں کیجئے۔ یہ سب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہذا ان دعاؤں کی طرف توجہ دینا چاہیے انسانوں کو اور ان سے غفلت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں یہ ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آخر میں اس کے ہے وہ صفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم یہ روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی اسی طرح کا لفظ آیا ہوا ہے، صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اس میں مردۃ الجن کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے صفدت الشیاطین، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائیوں کے دروازوں کو روک دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مطلب یہ کہ جہنم کے لے جانے والی چیزوں کو بھی انسان اس سے پرہیز کرنے لگتا ہے جب اس کے دروازے
کہ جانے کے لیے لوگ تیار نہیں رہیں گے تو دروازے کی ضرورت ہی کیا رہے کہ بند کر دیے جائیں گے. لیکن پھر بھی مقصود یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو حقیقتاً بند ہوتے ہیں کہ کھلتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تو نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ دلالت کرتے ہیں. اور یہ شیطانوں کے بند کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کی دسیسہ کاریاں جو اور مہینوں میں کثرت سے رہتی ہیں اس کے مقابل میں رمضان میں کم ہو جاتی ہیں، اور آدمی اپنے نیک کاموں کی حفاظت میں زیادہ لگا رہتا ہے. جبکہ اور مہینوں میں ان کاموں کے بارے میں پوری طرح سے انسان اتنا نہیں سوچتا جتنا رمضان میں سوچتا ہے. اور اگر انسان رمضان کے مہینے میں اس بات کو سوچتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے تو گویا کہ شیطانوں کا جو راستہ ہے برائی کرانے کا وہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر اچھائی کا پیدا ہونا یہ اس کے تقوی اور طہارت کی دلیل ہے اور اس کا ملائکہ کی صفات کو اختیار کرنے کا راستہ ہے. لیکن برائیوں کی طرف جانا اور برائیوں کے اندر منہمک رہنا گویا کہ اسے اپنے رمضان کا احساس نہیں ہے. جبکہ رمضان کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ رمضان میں انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کے خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں. اور یہ اس میں آیا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی میں کہ روزہ صرف میرے لیے اخلاص کے ساتھ رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو جب اخلاص پوری طرح سے کسی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان کے وسوسے اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ شیطان کو وہاں قید کرنے جانا کا یہ مقصد ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ شیطان کو باقاعدہ بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، ان کو قید کیا کسی گھروں میں، جیلوں میں. یہ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال پر روک لگ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں شیطان جو ہے اپنی کارستانیاں پوری نہیں کر پاتا ہے. اب اس کے ساتھ یہ سوال پیدا تھا کہ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری برائیاں لوگ کرتے ہیں. رمضان اگر شیطان رک جاتا ہے تو برائیاں کیسے لوگ کرتے ہیں؟ تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے، شیطان کے قید کرنے کیے جانے کے جو مقصد ہم نے بیان کیے کہ انسان کو اپنے روزوں کے آداب کو، شروط کو پورا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں سے کرتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو انسانوں کے اندر بھی شیطان جیسی صفت رکھتے ہیں اور مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ان کا شیطان کا حربہ کارگر ہی چل رہا ہے. لہذا ان پر نہیں ہو پاتا ہے جو بالکل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن جن کے اندر خوف خدا ہے وہ شیطان کو بہت دور اپنے سے رکھتے ہیں. رمضان آدمی جو روزہ رکھتا ہے اخلاص رہتا ہے تو تنہائی کے باوجود بھی پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا ہے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے جو بھائی بہن اس پروگرام میں آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.